آج 1400 برس گزر چکے ہیں۔ ان 1400 سالوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امت کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں ایک ایسا پل ہے کہ اگر اس پل کو بیچ میں سے گرا دیا جائے تو آپ کا اسلام چھوڑیے، اسلام کا کوئی بھی رکن، کوئی بھی جزو وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے سینہ بسینہ علم جو منتقل ہوا ہے اس کا پہلا واسطہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور سے علم حاصل کیا اور حضور سے مسائل کو سمجھا۔ مسائل سمجھنے کے بعد صحابہ کرام نے امت تک ان مسائل کو، اس علم کو وہ امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر اس پل کو بیچ میں سے نکال دیں اور اگر اس واسطے کو بیچ میں سے نکال دیں تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن بھی سن سن کر ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ جو کتابی شکل کے اندر اسلام آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، صحیح ستہ کی احادیث ہوں، یا قرآن جو اس مصحف کے بیچ میں لکھا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ پورے کا پورا قرآن کتابی شکل کے اندر آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا حضور کے زمانہ میں۔ آپ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام، لہذا امت نہیں بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمام کے تمام صحابہ نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد وہ منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ ان کو منافق ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے تو پھر محفوظ کون ہوگا؟ نہ قرآن محفوظ ہے، نہ حدیث محفوظ ہے، نہ علم محفوظ ہے، نہ شریعت محفوظ ہے، تو پھر محفوظ کوئی چیز بھی نہیں رہے گی۔ نہ دین محفوظ رہے گا، نہ اسلام کا کوئی رکن محفوظ رہے گا، ہر چیز کو رگڑا پھر جائے گا۔ اس لیے صرف ایک صحابی کی میں مثال دیا کرتا ہوں، سارے صحابہ کی اجمالی طور پر مثال میں دے چکا ہوں، یہاں صرف ایک صحابی کی کہ جو زبان بک بک کرتی ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، اور جس زبان سے گالی گلوچ اور اس قسم کی بدتمیزی والے جملے اور الفاظ حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ بن ابو سفیان ان کے بارے میں جو زبانیں دراز ہوتی ہیں، جو زبانیں بک بک کرتی ہیں، اگر تم معاویہ پر ایمان نہیں لاتے، اگر تم معاویہ بن ابو سفیان کے ایمان کو ایمان نہیں سمجھتے تو یہ بات ذہن میں رکھنا پھر تمہارا ایمان قرآن پر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان ایک تو امت کے ماموں ہیں، نبی علیہ السلام کے نکاح میں ان کی بہن، اور دوسرے نمبر پہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان یہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو وحی لکھنے کا کام سرا انجام دینے والوں میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی ہیں۔ اس لیے ان کی صحابیت کا یا ان کے ایمان کا انکار اور ان پر نفاق کا فتویٰ اور ان کے بارے میں برا بلا کہنا ذرا سوچ سمجھ کر کہیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ایمان کو ایمان نہ سمجھا گیا تو پھر قرآن پر بھی تمہارا ایمان گڑبڑ کرے گا اور تمہارا ایمان پھر قرآن کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کاتبین وحی میں سے یہ ایک صحابی ہیں، وغیرہ قرآن عمومی انداز میں صحابہ کرام کے بارے میں کیسے خطاب کرتا ہے۔ نمبر 1 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے اندر تمام صحابہ کرام شامل ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ان میں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، جنت، کہ صحابہ کے بارے میں جنت کا وعدہ وہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب جس کسی نے بھی تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کرام کو پڑھا اور صحابہ کرام کو جانچا، ان کی پڑتال کی اور ان کو آزمایا تاریخ کا سہارا لے کر، تب وہ بندہ گمراہ ہوا ہے اور اس کے ماننے والے گمراہ ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم کیوں پوچھیں تاریخ سے؟ تاریخ میں جھوٹ بھی ہے، تاریخ میں بڑے بڑے کذاب، تاریخ لکھنے والے بڑے بڑے جھوٹے اور کذاب ترین لوگ گزرے ہیں، نافرمان اور فاسق اور فاجر قسم کے لوگ مورخ گزرے ہیں۔ تو تم تاریخ کا سہارا لے کر اگر صحابہ کرام کے بارے میں کیچڑ اچھالو گے ان کے اوپر، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم گمراہ ہو، گمراہ، پھر تمہارا ایمان نہیں رہے گا کہ تم نے تاریخ کا سہارا لیا ہے۔ اس لیے صحابہ کو سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے، تو قرآن کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ سب سے بڑی دلیل جس کو کلام اللہ کہا گیا ہے، تم قرآن کا سہارا لو اور پوچھو قرآن سے، قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کیا عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا۔ ایک تو اللہ نے وَقُلًّا، کہ ہر ایک ان میں سے، وہ سابقین ہوں، وہ مہاجرین ہوں، وہ انصار ہوں، وہ بیت رضوان سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں، وہ بدر والے ہوں، احد والے ہوں، وہ مکی ہوں یا مدنی ہوں، جس کسی نے بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، جس کسی کو ایمان کی حالت میں حضور نے دیکھا، ہر وہ صحابی رسول جنتی ہے اور جنتی ہے۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جنتی ہونے کا عزم نہیں یا جنتی ہونے کی خبر نہیں، بلکہ جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے خدا نے۔ اس لیے خرم شہزاد والعبد الستار کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ کیا خوب جملے کہے تھے، اس نے کہا کہ ابھی تیرا میرا فیصلہ باقی ہے، ابھی دنیا میں موجود ہر مسلمان کا فیصلہ باقی ہے کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، ابھی ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ لیکن یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جس جماعت کے ایک فرد کا، ہر ایک فرد کا فیصلہ آپ نے یا میں نے نہیں کیا، ان کے بارے میں فیصلہ رب العالمین اور اللہ نے کر دیا ہے اور سنا دیا ہے کتاب اللہ کے اندر کہ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ تاریخ کا سہارا لوگے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تاریخ تو تمہیں جھوٹ بتلائے گی، جھوٹ۔ تاریخ کا اعتبار نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے تاریخ کو، کہ جب تاریخ کی سند موجود نہیں، ایک حدیث کی 7563 احادیث ہیں بخاری کے اندر لکھی ہوئی، غالباً تقریباً 7563 احادیث کا ذخیرہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک حدیث امام بخاری نے کس سے لی اور انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی اور انہوں نے رسول اللہ سے سنی، ہر ایک حدیث کی سند بھی موجود ہے، اور جس سے لی گئی ہے ان کے احوال، کہ وہ فاسق نہیں تھے، فاجر نہیں تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ محدثین کا ایک اصول رہا ہے کہ جب کبھی بھی وہ کوئی حدیث اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں تو وہ جس راوی سے حدیث لیتے ہیں اس کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کی احادیث کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا کرتے تھے۔
اس کی احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع کرتے تھے، جانچ پڑتال مکمل ہو جانے کے بعد کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ ہماری اس کتاب کے اندر جمع نہ ہو جائے۔